الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و سامعین محتشم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ مالک نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اور اپنے محبوب کریم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر حسین کی توفیق بخشی. حضرات محترم، ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے میں بلا تمہید اپنے عنوان کی جانب ہی آتا ہوں. ماہ سفر جانی و ساری ہے. تقریباً آج کتنی تاریخ؟ 9 تاریخ ہے. پہلے میں نے سوچا کہ ماہ سفر کے حوالے سے ہی پورا بیان کیا جائے، کیونکہ ماہ سفر کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر دے مہینے پنجابی چ گل کریے تو ذرا سائیں واٹس ایپ نے کہ سائیں میرے سے لے کے آنا ہے. سفر کے مہینے میں کسی نے کام شروع کرنا ہو تو وہ نہیں کرتا. نہیں یار سفر کا مہینہ لنگ جاندے ہو پھر کام شروع کرنا، منوس ہوتا ہے، کام نہیں چلتا رہ جاتا. پھر یہ کہا جاتا ہے سفر کے مہینے شادی نہیں کرنا. بچیاں دی وہ جدوں منگنی وغیرہ یا ہمارے یہاں جو تاریخ کہتے ہیں تاریخ رکھن جانی ہے، دن رکھن جانے، اے سفر کا مہینہ کھڑ لو. پھر کسی اہم سفر پر جانا ہو وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ سفر کا مہینہ نکال لو، اگلے مہینے چلے گئے. اور بھی بہت ساری باتیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے. سفر کے مہینے میں اگر کوئی مکان شروع کر دیا جائے تو وہی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا. بعض اوقات بندے کے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں تو اوور لنگن والا ٹپڑا نہ کرنا، میں کہنا سفر دے میں نہیں شروع کیتے، یہ بننا ہی نہیں. یہ ساری توہمات ہیں، یہ توہمات ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں ان کی گنجائش بولو نہیں. حضرات محترم، سفر کے مہینے میں کیا کیا ہوا یہ ایک الگ عنوان ہے. تو میں سفر کے مہینے میں ایک جو اہم واقعہ ہوا ہے نا، میں بس اسی پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سفر کے مہینے میں بہت سارے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بڑا عرس. آپ کیوں بیٹھے ہو؟ تو اینو یار تھلے لاؤ، اینو تھلے لے آؤ، وہ بچہ رو گیا. الصلاۃ والسلام علیہ اللہ. نہیں نہیں انہوں اتنے ہی جان دیو، اتنے کی کرن جا رہے ہیں، تھلے رہن دیو، اینو اتنے ہی جان دیو. میں اتنے کی کرے گا. اچھا تو وہ
میں کیا عرض کر رہا تھا؟ بہت بڑا عرس، ملک پاکستان کا سب سے بڑا عرس حضور سیدی و مرشدی و سندی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ، اور آپ سید ہیں اور حسنی سید ہیں۔ حسنی سید ہونے کے ناطے پھر سفر کے مہینے میں ہی حضرت بابا جی پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور سے مبارک ہوتا ہے۔ امام کا ذکر کر لیں، داتا صاحب کے امام کا ذکر کر لیں، داتا صاحب کے پیر و مرشد کا ذکر کر لیں، داتا صاحب کے بابے کا ذکر کر لیں، سیدوں حسنی سیدوں کے بابے کا ذکر ہو جائے، حسنی سیدوں کے سردار کا ذکر خیر ہو جائے، داتا صاحب کے بھی امام کا ذکر ہو جائے، پیر میرے علی شاہ کے امام کا بھی ذکر ہو جائے، میں جملہ کہنے لگے پتہ نہیں کنوں سے ہو جائے، امام حسین کے امام کا ذکر بھی ہو جائے۔ یہ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ فرماتے تھے علی حسین تیرا پتر تھے، حسن میرا پتر ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ دادیاں نانے والے بیٹھے ہو، بزرگوں، ان بزرگوں کا سایہ اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے مسجد کے بزرگ نمازی دار صاحب انتقال کر گئے، اللہ کریم ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ جو نانکے داد کے ہوتے ہیں نا، ان کو پہلے جو پہلی اولاد ہوتی ہے، اپنی اولاد کی پہلی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ایویں ہی ہے بابا جی، بے شک، کیوں جی بھائی صاحب؟ پہلی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ساڈا پتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اپنے دونوں نواسوں سے بڑا پیار ہے، دونوں نواسوں سے بڑے پیار ہے، تو دونوں نواسوں کو گود میں کھلایا کرتے ہیں۔ تو لیکن حضرت امام حسین سے پہلے حضور کی پوری محبت، پوری توجہ، پوری نظر کا مرکز امام حسن مجتبیٰ ہے کہ نہیں بات ہے؟ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی پہلی خوشی کا نام ہے، پہلی خوشی کا نام ہے۔ آپ کو خبر دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے آپ کی بیٹی کے ہاں، تو حضور تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا مجھے دو، میرا بیٹا مجھے دو، سفید کپڑے میں لپیٹا ہوا ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ 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 اپنی زبان مبارک سے لعاب دہن سے حضرت امام حسن کو گھٹی دی ہے۔ امام حسن وہ ہیں جس کے پیٹ میں پہلی غذا نبی کا لعاب دہن ہو گیا۔ کتنی عظیم شان ہے ماشاءاللہ۔ ایک خاص سوچ اور ایک خاص فکر کے تحت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کم کم کیا جاتا ہے، بہت کم کر دیا گیا۔ اس کی وجوہات ہیں، پھر وجوہات جو ہے میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ امت متحد ہو، امت کے اندر پیار ہو، محبت ہو، امت کی اصلاح ہو۔ یہ جو اہل بیت کے لوگ ہیں، اہل بیت کے پیارے ستارے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا خان قادری انفی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی پیارا کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ نسل پاک آج تک چل رہی ہے،
وہ ساری نسل پاک تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، یہ تو وہ بچہ ہے جس کو حضور نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کتنا نورانی ہوگا حضرت امام حسن مجتبی، وہ کتنے نورانی ہوں گے، ایسا کتنے پیارے ہوں گے، کتنے کو پیارے ہوں گے، بھائی اتنے کے پیارے ہیں، اتنے کے پیارے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، اور سینے سے لے کر قدموں تک حضرت امام حسین مشابہ ہیں۔ اس کی گہرائی میں نہیں گیا، گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا، گہرائی میں جائیں گے تو مزہ آئے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر، میں ایک اور گل کرنے لگیا، پتہ نہیں کنوں سمجھ آئے یا نہ آئے، دنیا کے اندر کتنے سے بڑا، کتنا بڑی ولی کیوں نہ ہو، کتنی جاہو منزلت اور عظمت، بسم اللہ، ولایت کا حامل کیوں نہ ہو، بھائی کتنا ہی سونا کیوں نہ ہو ولی، حسنی سید ہو، حسینی سید ہو، سبحان اللہ، ولیوں کا سردار ہو، بھائی حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو لوگ دیکھتے تھے کلمہ پڑھتے تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اور سلطان میرے مرشد ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ سلطانیہ، حضور اکبر سرکار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ، وہ تو سید نہیں تھے، وہ تو علوی ہاشمی ہے، یعنی مولا علی کی دوسری ازواج مطہرات کی اولاد میں سے، جی بسم اللہ، اولاد ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو جو ہوش بھی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہا نا کہ کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا ولی تو رہ گئے ایک طرف، دنیا میں کوئی صحابی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہم شکل مصطفیٰ ہوں، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا، حضرت مولا علی کے ساتھ آ رہے تھے امام حسن مجتبی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ دیوال آواز بلند سبحان اللہ، میں پاک سونے نبی کی اولاد کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کہنے لگے، علی تیرے نال گھٹ ملدا ہے، آقا دے نال زیادہ ملدا ہے، شکل زیادہ ملتی ہے۔ تو مولا علی نے یہ تو تھوڑی کہا ہے، محمود صاحب تھوڑا کہا ہے کہ پتر تے میرا ہے تے نانے دے نال ملائی کرنا ہے، تے اگر ہوتا بغض اور اگر ہوتا حسد اور اگر ہوتی لڑائی تو وہ کہہ دیتے تو چنگیاں گلاں کرنا ہے، تو اپنا کام کر، اسی اپنا کرنے ہیں۔ حضرت علی المرتضی مسکرانے لگے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر مسکرانے لگ پڑے، ماشاءاللہ۔ میں مجھے کہہ لگ دیجیے، کوئی نبی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا چہرہ محمد جیسا، میری آنکھیں محمد جیسی، میرا سر محمد جیسا، میری زلفیں محمد جیسی۔ امام حسن مجتبی کہہ سکتے ہیں میری زلفیں محمد جیسی، میری آنکھیں محمد جیسی، میرا چہرہ محمد جیسا، میری داڑھی محمد جیسی، میرا سینہ محمد جیسا۔ یہ حسن پاک ہے، میں حسن پڑھ رہا ہوں، امام حسن پڑھ رہا ہوں، اور
آپ نے غور نہیں کیا ابھی آپ طے تک پہنچے نہیں ہیں. جب تک میں عرض نہیں کروں گا آپ سمجھیں گے نہیں. سر کے اندر ہوتا ہے دماغ اور دماغ کے اندر ہوتا ہے شعور. اور جو شعور امام حسن مجتبیٰ کا ہے پوچھے ہو جو شعور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا. اور شعور امام حسن امیر معاویہ سے سلو کر رہا ہے. کوئی سمجھ آئی ہے؟ میں صرف امام حسن مجتبیٰ کی شان پر رہنا چاہتا ہوں اور آپ کی افکار اور تعلیمات پر رہنا چاہتا ہوں. لیکن وہ شعور کیا کام کر رہا ہے؟ حضور نے خود فرما دیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر رہے ہیں. یہ مستدرک میرے سامنے ہے، المستدرک علی الصحیحین. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے ران مبارک پر امام حسن مجتبیٰ کو نکے دیتے حسن چھوٹے چھوٹے تھے حسن. نماز سے فرض ہوئی کوئی نہیں سی، نماز فرض کوئی نہیں ہوئی، پر نانا سجدے میں ہے اوپر تشریف لے آتے ہیں اور نانا جان اشارے سے کنائے سے بسم اللہ کر سکتے تھے. آپ بانی شریعت ہے نا حضور، اور بانی شریعت ہے، شریعت عطا کرنے والے ہیں، شریعت عطا کرنے والے ہیں، قرآن عطا کرنے والے ہیں جی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارے کنائے سے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے اگر حضور صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران 2 رکعتاں پڑھا لیں، یعنی 2 رکعتاں پڑھان تو بعد اپنا قدم مبارک اگے کیتا، اپنا ہاتھ مبارک اتے کیتا، پھر نیچے کیتا، پھر پیر پیچھے کیتا، پھر قدم مبارک اگے کیتا، پھر اپنا چہرہ مبارک انور اوپر کیا، ہاتھ اوپر فرمایا، نہ سجدہ صاف فرمایا، سبحان اللہ، نہ صحابہ سے کہا نماز دوبارہ دہرائیں، بلکہ صحابہ نے بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ. اچھا میں گل نہیں کردا جی، میں اتنے جگہ ہی کوئی نہیں گی نا، یہ ساڈے محراب تے جگہ ہی کوئی نہیں گی، جی میں ہی تھوڑا جا اگاں ہو جاواں تو نماز رہ جائے گی، ٹوٹ جائے گی. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران، نماز کے دوران اگر حضور علیہ السلام اپنا قدم آگے کر لیں، اپنا ہاتھ اوپر کر لیں، اپنا چہرہ اوپر کر لیں تو نماز جاتی نہیں ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، قائم رہتی ہے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت کو، اور جنت بھی کون سی؟ عرش جنت بری، آخری جنت، جنت الفردوس یا جنت بری، چند الفاظ آتے ہیں. تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو میرا ہاتھ جنت تک پہنچ گیا اور وہاں پر کھجور کے گچھے لگے ہوئے تھے، تو میں نے چاہا کہ گچھا، میں نے سبحان اللہ، میں نے چاہا کہ گچھا اتار لوں اور لے آؤں. صحابہ کرام نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آقا یا رسول اللہ آپ زمین پر مدینے میں، یہ مٹی کی زمین ہے، ادھر تو مسلم بھی کوئی نہیں آئے ہیں، مٹی کی زمین پر آپ کھڑے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں میں نے جنت کو دیکھا. نہ ہی صرف دیکھا بلکہ اپنا ہاتھ میرا جنت میں پہنچ گیا. صحابی نے کسی نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو ممکنات میں سے ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ کسی علمی کتابی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی ہاتھ اٹھائے جنت تک پہنچ سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. امام حسن پاک
ताला। हुजूर चाहते तो हाथ से पकड़ कर उतार भी देते, नमाज को कुछ नहीं होना था, नमाज को कुछ नहीं होता। हुजूर ने सजदा ही लंबा फरमा लिया। अच्छा नाले दूसरी गल फिर आ जाती और मौजू और हो जाता है, फिर मैं अपनी टाइम है ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जब अमल कर रहे थे तो ये रिवायत किसने किया है? सहाबाए किराम ने किया है। बंदा सहाबा नू पूछो तुसी नमाज पढ़दे वैसे को हुजूर नू वेखदे हो? अल्लामा साहब सहाबाए किराम से पूछे कि तुम नमाज पढ़ रहे थे कि हुजूर को देख रहे थे? साडे मौलवी ध्यान देने इत्थे मौलवी है ए जमी है ना कि जरा नमाज हुजूर दा ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। ते सहाबाए किराम नमाज हुजूर नू वेखदे रहंदे देखदे नमाज नमाज रब की पढ़ते थे, दीदार मुस्तफा का करते थे। दीदार मुस्तफा उन्हां दी नहीं टुटी, साडा ख्याल आवे तो टुट गई। मैं कहना हुजूर दा ख्याल ना आए नमाज मुकम्मल होती नहीं है, पूरी होती नहीं है। इमाम गजाली को पढ़ के देखे ना, पढ़िया ही नहीं जुलो ऐਵੇਂ ही आके बह गए। इमाम गजाली ने लिखा है कि जब तुम कहो ना अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो फिर नबी पाक का ख्याल ला कर कहो कि मैं अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा हूं। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु राकी पे दोष मुस्तफा हुजूर अलैहि माशाअल्लाह हाफिज साहब है, हुजूर के कंधों पर सवार हो रहे हैं, हुजूर की गोद में बैठे हुए हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयद कह रहे हैं। और फिर हुजूर ने फरमाया कि मेरा हसन मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों में सुलह करवाएगा। फिर वो हुआ, फिर वो वाक़या हुआ। हजरत मोहतरम इमाम हसन मुज्तबा सुभान अल्लाह सखियां दा सखी, सुभान अल्लाह सखियां दा सखी, अल्लाहु अकबर। कितने के सखी थे आप, कितने के सखी थे आप इतने सखी थे कि आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है। हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है। इतने सखी थे कि आपने 2 मर्तबा अपने घर का पूरा सामान राह खुदा में खर्च, 3 मर्तबा आधा सामान राह खुदा में खर्च कर दिया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या मैं शेर आंदे होंदे ते मैं शेर पढ़दा, शेर सुनांदे कोई नहीं के मैं कोई एक दो आंदे ने तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा। पर शेर पढ़न लग गए तो फिर सारा टाइम शेर दे लग जाएगा, मता याद ही नहीं करता। सही गल है ये नहीं कि मेरे को किताबां नहीं है, भरियां पईयां किताबां ने, शेरां दी किताबां भरियां पईयां ने। जे मैं शेर पढ़ने शुरू कर दिया तो फिर मैं शेर दे ही लगा रहना। शेर मनु हुजूर सुल्तान साहब से थोड़े आंदे, सुभान अल्लाह तू आंदे ना कदे फजल करो मेरा आज वही शुरू कर दिया तो माशाअल्लाह फिर टाइम सारा उनके दिन पूरा हो जाएगा। ते गल्लां किने सुनाणियां ने हैं, गल्लां किने हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम जब वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा का नाम रखने की बारी आई ना तो सरकार ने फरमाया क्या नाम रखना है? हजरत अली पाक कहते हैं मैनू जंग नाल प्यार है, मेरा दिल करता है हरब ना रखा। फरमाया मैं हसन नाम रख रहा हूं। और जब इमाम हुसैन का नाम रखा था तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत के खजानों में से खजाने हैं, ये कभी किसी के नहीं रखे गए, ये मेरे बेटों के रखे गए, मेरे बेटों को रखे गए। और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन से ही हुजूर की कुर्ब, मैंने कहा ना जब तक इमाम हुसैन की विलादत नहीं हुई हुजूर की तवज्जुहात का मरकज, हुजूर की निगाह का मरकज, हुजूर के प्यार का मरकज, हुजूर की छाती का मरकज राकीब दोष मुस्तफा इमाम हसन है। हुजूर के सीने पे आने वाले इमाम हसन है, हुजूर की जुबान चूसने वाले इमाम हसन है, हुजूर की उंगली पकड़ के चलने वाले इमाम हसन है। बड़ी शान ऊंची है, बड़ी शान ऊंची है। हज़रात गिरामी
اتنے سونے. میں نے کہا نا کوئی نبی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی میرا شباہت میں، چہرے مورے میں، داڑھی میں، زلفوں میں حضور کی طرح ہوں. حسن کہیں تو ٹھیک ہے، حسن کہیں تو ٹھیک ہے. حضرات پھر میں نے عرض کر دیا، میں دوہرا نہیں جا. حضرات گرامی آپ بڑے سخی تھے، بہت ہی سخی تھے. ایک سائل آ گیا، اس نے پرچی لکھی ہوئی تھی کہ میں امام حسن کو پرچی دوں گا، وہ پڑھیں گے تو میری مشکل کشائی ہو جائے گی. سیدہ نے در پہ جاؤ مشکل کشائی ہوگی. ہاں جی. اور وہ آیا، آپ نے پرچی پکڑی، اسی طرح رہنے دی. اتنا مال دیا وہ راضی ہو کے گیا. ظاہر ہے جو اس نے پرچی پہ لکھا تھا اس سے زیادہ دے دیا ہے جی. تو غلاموں نے، خادموں نے عرض کیا حضور پرچی تا تسا پڑھی کوئی نہیں تے مال دے دیتا. فرمایا مجھے شرم آتی ہے، سائل میرے سائل یہ ہے امام حسن، سمجھا ہی کسی نے نہیں ہے. فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ سائل میرے سامنے کھڑا ہو اور میں پرچی پڑھ رہا ہوں اور وہ سائل بن کے کھڑا ہو. نہ آیا ہے در حسن پہ آیا ہے، مالدار ہو کے جائے گا. مالدار. کسی نے پوچھا آپ کو کوئی حدیث بھی یاد ہے سب سے پہلی جو حضور علیہ السلام نے آپ سے فرمائی ہو؟ فرمایا ہاں، گھر میں کے بالا خانے میں چند کھجوریں پڑی ہوئی تھی، دیر پڑا ہوا تھا، تو میں نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی. نبی پاک میرے نانا جان نے دیکھ لیا، جلدی سے آئے، اپنی انگلی مبارک سے میرے منہ سے وہ کھجور کا ٹکڑا نکال دیا. فرمایا تو آل محمد ہے، تیرے تے صدقہ حرام ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، چند لوگ، بزرگ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں تو مدینے سے گزرے نا تو مکے جا رہے ہیں تو آپ نے ضیافت کی. اب مہمان نواز بھی بڑے تھے، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے. اتنے مہمان نواز تھے اپنے تو اپنے رہ گئے. ایک بندہ آیا، وہ آ کے نا مندہ بولنے لگ پیا. میں نے کہا نا ایک فکر پیدا ہو گئی تھی کہ جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اچھی سوچ نہیں رکھتے تھے. بڑا مندہ بولیا. آپ نے فرمایا انہوں پانی پیاؤ. او ہور بولی جاوے، آخر میں نہیں پینا. آپ میں ٹھنڈا پانی پیاؤ. او بولی جاوے، فرمایا انہوں بٹھاؤ تے روٹی کھواؤ. اور روٹی بھی کھا گیا، پانی بھی پی گیا، ٹر گیا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام کا نام پیر سیال. پیر سیال لجپال. ماشاءاللہ. محفل ہو رہی تھی وہاں پر. اب آستانے اور ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، آستانوں کا نظام اور ہو گیا. وہ کھلے ماحول تھے، بیری لگی ہوئی سی. ایک محفل ذرا طویل ہو گئی. ایک بندہ جٹکا یا بندہ، نہ پڑھا لکھا، نہ مولوی، نہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم، کچھ بھی نہیں، بس ایویں اور شرکت کرن آیا سی کہ چلو بعد چو دال تے لب جا سیرا، اس دا لنگر تے لب جا سیرا. ٹائم زیادہ ہو گیا. بیری دا درخت لگیا ہوا سی، انہیں وٹا پھڑیا تے وٹا ماریا بیری نو تاکہ بیر نیچے آئے اور میں بیر کھا لوں. ماردہ رہاں گا، بیر آدھے رہن گے ہیں تے ذرا بھوک ذرا کٹ جائے گی. او وٹا بیر نو تے لگیا یا نہ لگیا، اور سدھا پیر سیال لجپال دے متھے تے آ کے لگیا. نا شاہ سلیمان تونسوی ان کے ماتھے پہ آ کے لگ گیا. ہم ایک دفعہ چونکہ درد ہوئی، جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا اوے وٹا کنے مارے ہیں؟ لبو نو. او ہون ڈرے اور ڈرے ہون
اور جو تو ڈرے آتے سب سہم گیا لوگوں پتہ لگے اسے وٹا مارے ہیں مرید انہیں چک کے لائے کھچ کے لائے انہیں آکے حضور اس وٹا مارے ہیں آپ نے فرمایا تو وٹا مارے ہیں پنجابی بول رہا تو وٹا مارے ہیں آکھیا جی میں غلطی ہو گئی ہے میں تو بیر توڑن لگ گیا بیر توڑن لگ گیا بیری میں وٹا مارے ہیں کہ بیر مل جائے ہائے 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 بیر مل جائے آپ نے فرمایا اب آپ کا رنگ بدل گیا سبحان اللہ رنگ بدل گیا آپ نے فرمایا کد ایسے ماریا اکھے بیری نے ماریا کہ بیر مل جائے فرمایا بیری نے وٹا مارے وہ بیر دے دے سلیمان نے وٹا مارے وہ کچھ نہ دے لے سینے سبحان اللہ حافظ نہیں قاری نہیں عالم نہیں جھٹکا پیٹو ایک نگاہ کر کے اس کو ولایت کے درجے پہ پہنچا سائی کڑا دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین حسن ہے حسین حج کرن والے جا رہے نے آپ نے نا سب کو کھانا بھی کھلایا اور 4,000 درہم بھی جو آئے کافی لوگ تھے 8-10 لوگ تھے تو انہوں نے کہا حضرت جی ہم تو مالدار ہیں غنی ہیں ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بابا سارے چوکے سارے پیسے ہیں کھانا پینا بھی ہے آپ نے فرمایا تم حج کرنے جا رہے ہو جب حج کے لیے یہ استعمال ہوگا تو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی یہ ہیں امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں آیا ہے اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ شکر رنجی ہو گئی پراواں دے نال کچھ شکر رنجی ہو گئی واہ دن گزر گئے لوگ بھی بڑے چنگے سن لڑان والے نہیں سن ہیں ایک آکھیا غلام آیا امام حسین پاک نو کہنے لگیا کہ تسی چھوٹے ہو پہل کرو تے بھائی جان دی حویلی چلے جاؤ کیڑی دور ہے سبحان اللہ چلے جاؤ پہل کیوں نہیں کر رہے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں چلیے آپ نے فرمایا میں نہیں جانا آپ نے فرمایا میں نہیں جانا انہیں کہا وہ کیوں لوگوں کے تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا نا کہ سخت رنجش ہو گئی ہے اس لیے آپ نے فرمایا میں نہیں جانا کیوں آپ نے فرمایا وہ بڑے ہیں میرے نبی نے فرمایا میرے نانے نے فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا اگر میں پہل کر کے چلا جاؤں گا جنت میں میں پہلے جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا بڑا بھائی ہے وہ پہلے آئے پہلے جنت میں جائے وہ بندہ دوڑیا گیا امام حسن پاک کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا آؤ صلح کر لو آپ نے فرمایا وہ چھوٹا انہوں پہلے آنا چاہیے بولے نہیں ہو چھوٹا ہے انہوں پہلے آنا چاہیے وہ کہنے لگا حضور وہ تیلی لانا والے تھوڑے سن وہ تیلی لانا والے تھوڑے انہوں نے کہا حضور وہ تو یہ کہہ رہے تھے امام حسن پاک نے چادر کو اٹھایا اپنے سر پہ رکھا امامہ باندھا عصا مبارک پکڑا اور چلے در حسین پہ آئے امام حسین نے دروازہ کھول دیا دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو سینے سے لگایا کہنے لگے میں چاہتا تھا کہ آپ صلح میں پہل کریں پہلے آپ جنت میں جائیں بعد میں یہ امام حسن پاک ہیں یہ امام حسن پاک ہے رضی اللہ عنہ حضرات گرامی آپ نا واقعات تو بڑے ہیں آپ ایک سفر میں تھے تو دیکھا ایک باغ ہے وہاں بیٹھ گئے آپ چھاؤں کے نیچے بیٹھ گئے غالباً سفر حج کا تھا آپ نے پیدل حج کیے ہیں 25 حج کیے ہیں پیدل اتنا مالدار بندہ ہو اور پیدل 25 حج کر رہا ہے سبحان اللہ کیا بات بڑی بات تو آپ نے دیکھا کہ کیا ایک غلام ہے اس باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ روٹی کھا رہا ہے
ایک ہی روٹی ہے، روٹی کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، پاس سے کتا بیٹھا ہوا ہے، ایک لقمہ اس کو دے دیتا ہے، ایک خود کھاتا ہے، ایک اس کو دے دیتا ہے۔ آپ اس کے قریب آئے، وہ حبشی تھا، غلام تھا، آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ ان کہ میں باغدہ راکھی کرنا رہا ہوں، غلام ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ یہ کتا میں نہیں، یہ ہمارے محلے کا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، لیکن یہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کی تھی کہ میں کھائی جاؤں اور کتا بھوکا بیٹھا رہے۔ آپ نے فرمایا روٹی اور بھی آنی ہے کوئی؟ انہوں نے آخیا جی کوئی نہیں آنی۔ آخیا ایک کوئی روٹی ہے؟ حاجی ایک کوئی روٹی ہے۔ فرمایا ایک ہی کر رہے ہیں؟ انہوں نے آخیا میں شرم آندی ہے کہ میں کھائی جاؤں تے کتا بھوکا بیٹھا رہے، ایک لقمہ آپ کھانا ہوا، ایک لقمہ کتے نو دینا ہوا۔ آپ نے فرمایا باغ دا مالک کون ہے؟ انہوں نے آخیا پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے، میرے مالک نو کوئی شکایت لان لگے۔ انہوں نے آخیا جی وہ فلاں ویلی سامنے تے ویلی سی۔ آپ گئے، آپ نے فرمایا باغ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اتنے پیسے؟ آپ نے فرمایا لے لی، دے دیے، باغ لے لیا۔ آپ نے فرمایا وہ حبشی غلام بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کس کام دا ہے؟ لے جاؤ، ایویں لے جاؤ۔ میں نہیں، میں اس کی بھی قیمت دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، امام حسن منتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ خرید کر آ گئے، واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا او غلام کھڑا ہو جا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ وہ گھبرانے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ باغ میں نے خرید لیا ہے، یہ باغ میں نے خرید لیا ہے۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے اب تو میری چھٹی ہو گئی ہے، آپ باغ کے مالک بن گئے ہیں، آپ نے باغ خرید لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری چھٹی کوئی نہیں ہوئی ہے، میں نے باغ خرید لیا ہے، تمہیں بھی خرید لیا ہے، تمہیں آزاد کر دیا ہے، باغ تیرے نال دیتا۔ اے حسن پاک یہ ہے ڈا سخی، سبحان اللہ۔ اور اسی سفر حج کے دوران ایک اور چنوی نال سی، امام حسن پاک، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھوک لگ گئی، دور دور تک کوئی بستی نہیں ہے، ایک کٹیا بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، پانی پی رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اماں کچھ کھان نو ہے تے دے دے، اسی پردیسی مسافر ہاں۔ وہ پہلے تے ویکھدی رہی، اے کڈے سونے جوان نے، کڈے سونے پیارے نے۔ انہوں نے آخیا آپ بیٹھو پانی پیو۔ آپ نے اس نے پانی پلایا، پھر دودھ پلایا، بکری ایک ہی تھی۔ تے آپ نے فرمایا گل دودھ تے پانی نال نہیں بڑھدی، جے کدے کدے بکری ذبح کر لوے نا کہ اینو پکا لوے۔ انہوں نے کہا بکری تے ایک ہی ہے تے میں ذبح کر دینی ہاں۔ اس نے بکری ذبح کر دی، کھانا پکایا، کھانا پکایا، کھانا پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین پاک، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے کھانا تناول فرمایا اور دعا فرمائی اور چلیں گے۔ شام کو بڑھیا کا بندہ آیا، شوہر آیا، اس نے کہا بکری کدھر ہے؟ انہوں نے آکھیا کوٹی میں چند ورگے مہمان آئے سن، چند ورگے مہمان آئے سن۔ انہوں نے آکھیا بھوک لگی ہے، میں بکری ذبح کر دیتی ہے۔ اس نے کہا ایک ہی بکری تھی، تو نے وہ بھی ذبح کر دی، نا واقف مہمانوں کو کھلا دی، اب کیا کریں گے؟ فاقے ہوں گے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ چند لگ دے بڑے سونے دن کے بعد وہ چلتی چلتی مدینہ میں آئی۔ جب مدینہ طیبہ میں آئی، وہ کیا کر رہی ہیں کہ کوئی کسی سے کسی طریقے سے کچھ کھانے کو مل جائے، بھوک ہے، فاقہ ہے۔ امام حسن مجتبی اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں، آپ نے اس مائی کو پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا مائی نیڑے آ، آپ نے فرمایا مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہنے لگی کوئی نہیں پہچانے ہم، سیان کوئی نہیں آئی۔ فرمایا ہم ہی تیرے مہمان بنے تھے، انہیں ہمیں کھانا کھلایا تھا۔ وہ بڑی خوش ہوئی۔ آپ نے فرمایا تو نے کھانا کھلایا، پانی پلایا،
دودھ پلایا، یہ لے تھیلی، تو یہ تھیلی لے لیں، اس میں 2000 درم، کتنے؟ 2000 درم، فرمایا لے جا، اور بکریاں لے جا، کنیاں 1000 بکریاں لے جا۔ آپ نے غلام کو ساتھ کیا، فرمایا میرے بھائی کے گھر میں لے جاؤ، کہو یہ بڑھیا مہمان نواز آئی ہے، مہمان نواز بڑھیا آئی ہے۔ حضرت امام حسین نے، انہوں نے بھی درہم و دینار دیے، 1000 بکریاں دی، پھر وہ کہا کہ اس کو عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے جاؤ، کہ دودھ دیو میں نہیں پیتا ہے۔ اس غلام نے جا کر سارا ماجرا بتایا، وہ کہنے لگا حضرت امام حسن نے بھی خدمت کی ہے، امام حسین نے بھی خدمت کی ہے، 1000 دینار، مختلف روایت ہے، اور 1000 بکریاں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے 2000 دینار کہ 4000 بکریاں لے جا، یا 2000 بکریاں لے جا۔ مائی مدینے آئی سی، غریب سی، حسن پاک دے دروازے تے آئی ہے، واپس جا رہی ہے، 4000 بکریاں لے کے جا رہی ہے۔ یہ امام حسن پاک ہے، یہ امام حسن پاک ہے۔ امام حسن پاک رضی اللہ کا ٹائم ختم ہو گیا، مواد بڑا ہے، سبحان اللہ، 2 بجے تک آپ 13 بجے تک لگے رہا، لیکن نہیں، ٹائم کی پابندی ہے۔ امام حسن پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضور بے وقوف کون ہے؟ بے وقوف کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو مسجد سے دور ہو جائے وہ بے وقوف ہے، جو مسجد کو چھوڑ دے وہ بے وقوف ہے۔ اور سیانہ کون ہے؟ فرمایا جو مسجد سے جڑا رہے وہ سیانہ ہے۔ لہذا اپنی نسبت کو مسجد کے ساتھ پختہ کرو، اور آل نبی سے پیار کرو، امام حسن سے پیار کرو۔ ہماری ایک آنکھ کا نور امام حسن پاک ہے، ہماری دوسری آنکھ کا نور امام حسین پاک ہے۔ اللہ کی محبت آل نبی عطا فرمائے۔